बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 1। लेसन को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा जो कि आने वाले तमाम लेसन्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक वीडियो में पूरा लेसन कंप्लीट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैं इनको पार्ट्स में जो है वो रिकॉर्ड करूँगा और अपलोड भी ऐसे ही करूँगा। अब वो पार्ट्स के जो लिंक्स होंगे वो आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि लेसन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप ये इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले, क्योंकि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं या किसी और सोर्स पे देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो आप क्या करें, कमेंट कर दें उस प्लेटफॉर्म पे कि भाई मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, यहाँ से मुझे हेल्प चाहिए, तो आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे तो आप व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, तो आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड फ्री टाइम में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। लेसन नंबर 1 का नेम है द लास्ट समन ऑफ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हर एक वर्ड की जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे और उसके अलावा जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा उसको भी ट्रांसलेट करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि एक नोटबुक और पेंसिल ले लेनी है, हर एक वर्ड का मीनिंग लिखते जाना है। पहले 4 से 5 जो लेसन हैं, अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आप लोगों को याद हो जाएंगे तो आप आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी ट्रांसलेशन करने में, किसी की बात समझने में और कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ के उसको समझने में। तो द लास्ट का मतलब होता है आखिरी, समन कहते हैं बेटे खिताब को, ठीक है। ऑफ द रसूल, ऑफ कहते का, की या के वगैरह के, ये इसकी ट्रांसलेशन होती है। द रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जो खुतबा है उसके बारे में ये लेसन है जो कि हमने पढ़ना है अभी। सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ समन, खिताब क्या होता है, खुतबा क्या होता है। अ समन इज़ रिलीजियस डिस्कोर्स और ओरेशन बाय अ प्रीचर। ओरेशन होता है जो कोई इंसान एक तकरीर कर रहा होता है या एक बात कह रहा होता है जो कि एक रिलीजियस होती है, ठीक है। तो समन का मतलब ये होता है कि अगर एक प्रीचर जो है, या जिसे हम एक तबलीग करने वाला भी कह सकते हैं, एक तबलीग करने वाला इंसान मजहबी तकरीर करता है तो उसको क्या कहते हैं, समन कहते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम इवल्स, हम अपने आप को गुनाहों से या बुराइयों से कैसे दूर रख सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट सा आंसर इसका ये लिखा है, बाय फॉलोइंग द राइट पाथ, सिराते मुस्तकीम को फॉलो करके। अब सिराते मुस्तकीम क्या है, इस बारे में हमें कुरान और सुन्नत दोनों से ही जो है वो रोशनी मिलती है और दोनों से ही सबक मिलता है। उस रास्ते पे चल के हम लोग जो है वो बुराई से बच सकते हैं। हाउ कैन वी ब्लेस्ड इन लाइफ हेयर आफ्टर, हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी में कैसे ब्लेस हो सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं, नवाजे जा सकते हैं। बाय डूइंग, इसका आंसर ये लिखा गया है, बाय डूइंग गुड डीड्स एंड फॉलोइंग द राइट पाथ, अच्छे काम करके और सिराते मुस्तकीम को फॉलो करके या उसकी पैरवी करके, ठीक है जी। अब इसकी ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ है शुरू हो रहा है यहाँ से कि इस्लाम कवर्स, कि इस्लाम जो है कवर करता है। कवर करने का मतलब क्या होता है कि अहाता करना, ठीक है, घेरना। इस्लाम अहाता करता है ऑल, सारे के सारे, द एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट बेटे क्या होता है, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ठीक है। इस्लाम तमाम पहलुओं का अहाता करता है। कौन से पहलुओं का अहाता करता है, ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के, ठीक है। ऑफ मीन के, लाइफ ज़िंदगी, ह्यूमन इंसानी, यानी जो इस्लाम है इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। अब इस बात को अगर मैं मज़ीद आसानी से आप लोगों को समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक जितने भी मसाइल दरपेश होते हैं हमें, या जो जो मामलात पेश आते हैं या आएंगे, उन तमाम मसाइल के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में इस्लाम ने हमें पहले ही तालीमात दे दी हैं, ठीक है।
اٹ از ناٹ اونلی، اٹ مین ہوتا ہے یہ از ہے، ناٹ نہیں، اونلی صرف، یہ صرف نہیں ہے کیا، آ ریلیجن ایک مذہب، یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، بٹ لیکن کیا ہے یہ، بٹ لیکن آلسو آ کمپلیٹ، آلسو کہتے ہیں بھی، ٹھیک ہے، آ ایک کمپلیٹ ہوتا ہے مکمل، یہ ایک مکمل ہے کیا بیٹے، مکمل کیا ہے، کوڈ آف لائف، کوڈ کہتے ہیں ضابطہ آف لائف، زندگی کا، یہ زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، یا یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو اور آسان لفظوں میں اس کو بتانا چاہوں تو یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی مشینری خریدتے ہیں اگر بازار سے، تو اس کے ساتھ ایک آپ کو اس کا انسٹرکشن مینول ملتا ہے جس میں سارے کی ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ بھی اگر آپ ایسے مشین کو استعمال کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، یہ چیزیں آپ کریں گے تو اس سے نقصان ہو جائے گا، وہ کوڈ ہوتا ہے اس کا مشین کا، یعنی کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے اس کے ساتھ اور یہ نہیں کرنی، اس کی بیسٹ جو ہے وہ ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے یا اس مشینری سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح جو اسلام ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کیا گیا ہے کہ زندگی کے جتنی بھی جو اینگل سے ہم زندگی کو دیکھ لیں، اور ہوتا بھی ایسا، یہ ہر ایک انسان کی زندگی کیونکہ الگ ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے جو مسئلے ہیں ان کا حل بھی الگ ہوگا، تو اسلام نے ہر ایک انسان کے لیے اس کے مسئلوں کا حل جو ہے وہ دے دیا ہے، اس لیے اس کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہا گیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ رسول آف اللہ آلمائٹی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آخری رسول، کس کے، آف اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، کون، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے گا، آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ میں نے اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ اس لیے کیا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں اس کو جو ہے وہ دائیں بائیں کرنا، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اب، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھیں، ایٹ دا اوکیژن آف پرفارمنگ حج، ایٹ پر دا اوکیژن موقع، اوکیژن ہوتا ہے موقع، آف کے پرفارمنگ ہوتا ہے ادا کرتے وقت، آئی این جی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پرفارم ہوتا ہے ادا کرنا، پرفارمنگ ادا کر رہے ہیں یا تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ماضی کی بات ہو رہی ہے، ایٹ دا اوکیژن آف پرفارمنگ حج، حج کے موقع پر یا حج ادا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، حج، ہی ڈیلیورڈ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیلیورڈ سیکنڈ فارم ہے، تو اس کا مطلب ادا کیا، ڈیلیور کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، پہنچا دینا، ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آرڈر ہم کرتے ہیں آن لائن تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، آن لائن آرڈر کریں تو وہ آن لائن ہمیں جو ہے وہ پھر کسی نہ کسی کوریئر سروس کے ذریعے جب وہ ڈیلیور کرتے ہیں چیزیں، تو اسی طرح ڈیلیورڈ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا یا بیان کرنا، بیان کیا، ہی ڈیلیورڈ، انہوں نے ادا کیا، کیا، ہیز لاسٹ سمن، اپنا خطبہ، انہوں نے اپنا آخری خطبہ دیا، ٹھیک ہے، سمن ہوتا ہے خطبہ، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آن دا 9 ذی الحجہ، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کو انہوں نے اپنا آخری خطبہ جو تھا وہ ادا کیا، اس کو جو ہے وہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، آخری جو حج ہے، 10th AH، یعنی 10th AH کا مطلب 10 ہجری کو، اب AH کا مطلب ہوتا ہے AD ہوتا ہے اینو ڈومینی، اور AH کا مطلب ہوتا ہے اینو ہجرہ، اینو ہجرہ یہ ہجرت کے 10 سال بعد، مکہ سے مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو اس کے 10 سال بعد جو ہے یہ جو ہے 9 ذی الحج کو یہ جو خطبہ ہے یہ دیا گیا، تو اس لیے اس کو 10 AH لکھا جاتا ہے، اینو ہجرہ، یہ AH کا مطلب ہے، یہ ایبریویشن کہلاتا ہے، اردو میں مخفف کہتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کو شارٹ کر کے لکھا جاتا ہے، تو یہ AH کس کا مخفف ہے، اینو ہجرہ کا۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈریسڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا یا ارشاد فرمایا، more than 100,000 companions، more than
مور کا مطلب ہوتا ہے زیادہ دین سے. 100,000 1,000 100,000. دیکھیے میں اس کو لکھتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. 100 اور اس کے بعد کوما ڈال کے اگر ہم ادھر لکھیں گے اس طریقے سے 1000 میں 3 زیروز ہوتے ہیں تو 100,000 کا مطلب ہوتا ہے 1 لاکھ. ٹھیک ہے, تو ایڈریسڈ مور دین 100,000 کمپینینز, 1 لاکھ سے زیادہ جو کمپینینز تھے, کمپینین کہتے ہیں ساتھی یا دوست کو. ٹھیک ہے, تو صحابہ بھی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کو کیا کیا انہوں نے, ایڈریس کیا, خطاب کیا. ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے خطاب کرنا, مخاطب ہونا. آپ مخاطب ہوئے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے ساتھ, 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. کمپینینز کا مطلب ہوتا ہے بیٹے ساتھی یا دوست. اینڈ ایڈوائزڈ, اور نصیحت کی. ای ڈی آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کریں گے کہ نصیحت کی. دیم انہیں, ٹو ڈیووٹ دیئر, ڈیووٹ کا مطلب ہوتا ہے وقف کرنا. کیا نصیحت کی, اینڈ ایڈوائز دیم ٹو ڈیووٹ دیئر لائفز, کہ وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیں. دیئر لائفز, ان کی زندگیاں. کن کی, صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ کہا گیا کہ آپ اپنی زندگیاں کیا کر دیں, وقف کر دیں. کس کے لیے, فار دا سروس آف اسلام, اسلام کی خدمت کے لیے. سروس خدمت ہوتا ہے, خدمات ہوتا ہے, اسلام کی خدمات کے لیے. سو دیٹ, تاکہ, دے مائٹ گین, تاکہ ان کو مل سکے. مے ہوتا ہے مے آئی کم ان, اسی طرح اجازت طلب کرنے کے لیے مے ہونا, مائٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو مائٹ سکے, دے مائٹ گین, تاکہ وہ حاصل کر سکیں. گین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. کیا حاصل کر سکیں, دا گلوری آف اللہ. تو گلوری کا مطلب بیٹے کیا ہوگا, عظمت, رضا, خوشی. ٹھیک ہے, تو اللہ کی جو رضا حاصل کر سکے, تاکہ, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں, تاکہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں, تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکیں. اللہ آلمائٹی, اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے بیٹے, میں اس کو ٹرانسلیٹ کوشش کر رہا ہوں کہ اس انداز سے کروں کہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. آپ اس کو جب مکمل فقرہ بنائیں گے تو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو اپنے لفظوں میں بھی فقرے کو کہہ سکتے ہیں. میں اس لیے 2-3 طریقے سے جو معنی کو استعمال کر رہا ہوں. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹاٹ, یہ ٹیچ کی سیکنڈ فارم ہے, ٹیچ, ٹاٹ. ہی ٹاٹ دیم ہاؤ ٹو لیڈ, آپ نے انہیں سکھایا. دیم انہیں, ہاؤ ٹو کیسے, لیڈ دیئر لائفز, کہ وہ زندگی کیسے گزاریں. ہاؤ ٹو لیڈ دیئر لائفز, کہ وہ کیسے اپنی زندگیاں گزاریں. اکارڈنگ ٹو, کے مطابق, اکارڈنگ ہوتا ہے مطابق. ٹو دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام, اسلام کے مطابق. اسپرٹ ہوتا ہے روح, اسلام کی روح کے مطابق, اسلام کی تعلیمات کے مطابق. ٹھیک ہے, یا صحیح معنوں میں وہ اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزاریں. آپ نے ان کو یہ بھی سکھایا. کن کو سکھایا, وہ جو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے ان کے بارے میں یہاں بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, ان میں, نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اب ہم. ان دا سمن, خطبہ میں, سمن کہتے ہیں خطبہ کو. ان دا سمن, خطبہ میں, ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو, آپ نے دیا, سچ گائیڈ لائنز, ایسی گائیڈ لائنز یا رہنمائی. ٹھیک ہے, آپ نے ایسی رہنمائی فرمائی, ایسے رہنمائی اصول ان کو دیے. ٹو دا مسلمس, کس کو دیے, مسلمانوں کو. اینڈ دا انٹائر ہیومینٹی, اب دیکھیں نہ صرف مسلمانوں کو دیے بلکہ ساری کی ساری انسانیت کو دیے. انٹائر کا مطلب ہوتا ہے ساری کی ساری, مکمل. ہیومینٹی, انسانیت, یعنی جتنے بھی انسان ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں, تو آپ نے ان کو بھی رہنمائی دی. He gave such guidelines to the Muslims, آپ نے مسلمانوں کو ایسی ہدایات دی یا رہنمائی دی. اینڈ دا انٹائر ہیومینٹی, ساری کی ساری انسانیت کو. that aimed to improve their, جن کا مقصد یہ تھا. aim کا مطلب ہوتا ہے مقصد, ویسے aim کا مطلب نشانہ بھی ہوتا ہے. آپ نے وہ کہانی میں بھی یہ ورڈ پڑھا ہوگا کہ جس میں وہ ایک شکاری جو ہے وہ پرندے پہ aim کرتا ہے اپنی بندوق سے, تو بندوق سے aim کرنا ہی ہوتا ہے, یعنی نشانہ لگانا. اس کو مقصد بھی کہہ سکتے ہیں ہم. that aimed to improve their, یعنی جن کا مقصد بہتر بنانا ہے. کس کو بہتر بنانا ہے, their, ان کی. کس کو, سماجی, سوشل مطلب ہوتا ہے سماجی, مورل ہوتا ہے اخلاقی,
पर्सनल ज़ाती एंड पॉलिटिकल लाइफ और सियासी ज़िंदगी, यानी आपने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि सारे के सारे इंसानों के लिए रहनुमाई फरमाई जो अपनी समाजी, अपनी अखलाकी, अपनी ज़ाती या अपनी सियासी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं या चाहते हैं होगा डेफिनेटली, ये क़यामत तक के लिए तालीमात हैं उनकी, चाहते हैं। हेयर इज़ द एक्सट्रैक्ट, हेयर होता है यहाँ, इज़ है द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बेटे अखज़ कर लेना, निचोड़ना, कुछ चीदा बातें जिसे हम कहते हैं उर्दू में, या मखसूस या अहम बातें जिसे हम कह सकते हैं। हेयर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द समन, फ्रॉम होता है से, समन कहते हैं बेटे खुतबा को। यहाँ उस खुतबा की चीदा या अहम बातें हैं या ज़रूरी बातें हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो बात है उस खुतबा की वो ये है, ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह, सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा, ठीक है, सुबहान अल्लाह कहते हैं ना, सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो इंग्लिश में इसको लिखा रहता है ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह, सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सो वी प्रेज हिम, इसलिए हम उसी की तारीफ़ करते हैं, जो तारीफ़ के लायक है हम उसी की तारीफ़ करते हैं। एंड सीक हिज पार्डन, सीक हिज पार्डन का मतलब होता है हासिल करना, सीक का मतलब होता है हासिल करना। हिज पार्डन, हिज का एच कैपिटल लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब भी खालिक कायनात के लिए हिज इस्तेमाल होगा तो एच हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एच कैपिटल लिखा है। सीक हिज पार्डन, पार्डन का मतलब होता है बेटे रहम। एंड सीक हिज पार्डन, और उसकी रहनुमाई तलब करते हैं। एंड वी टर्न टू हिम, और हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है, ठीक है, हम उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। वी टर्न टू हिम, टर्न का मतलब होता है वापस मुड़ना, टू हिम उसके पास, हिम एच कैपिटल है तो इसका मतलब अल्लाह ताला के पास हम जाएंगे। जब हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इसका मतलब यही होता है कि ए अल्लाह हम तेरे ही हैं और तेरी ही तरफ लौट कर आने वाले हैं। अंग्रेज़ी में इसको ऐसे लिखा गया है, एंड वी टर्न टू हिम, और हम उसी की तरफ वापस जाते हैं या जाएंगे, ठीक है, जाते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विल शैल आता तो फिर हम गे इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी टर्न टू हिम, उसी के पास जाते हैं। वी सीक रेफ्यूजी, रेफ्यूजी होता है पनाह, ठीक है। वी सीक हम हासिल करते हैं, क्या हासिल करते हैं, पनाह, हम पनाह हासिल करते हैं विद अल्लाह, अल्लाह की। फ्रॉम द ईवल्स, ईवल्स होता है बुराइयों, हम बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, ठीक है। ऑफ आवर सेल्व्स, और वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमसे सरजद हुई, ऑफ आवर सेल्व्स हमारी, जो हमसे कमियां कोताहियां हुई हम उससे भी अल्लाह की पनाह मांगते हैं। एंड फ्रॉम द इवल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर डीड्स, और हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं किस चीज़ से, इवल कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि बुरे नताइज होते हैं। किस चीज़ के बुरे नताइज होते हैं, ऑफ आवर डीड्स, हमारे अपने कामों के, हम जो कोई भी बुरे काम करते हैं उसके असरात होते हैं, उसके नताइज होते हैं, और वो यकीनन अच्छे तो नहीं होंगे, वो बुरे ही होंगे, वो इवल कॉन्सिक्वेंसेस ही होंगे। हम उससे भी अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे उन सारे कामों को माफ़ कर दे जो हमने चाहते हुए या ना चाहते हुए किए, आमीन। होम अल्लाह गाइड्स अ राइट, अल्लाह जिसे हिदायत का रास्ता दे, गाइड्स अ राइट रहनुमाई फरमाए, अ राइट सीधा, अल्लाह जिसे हिदायत का रास्ता दिखाए या अल्लाह जिसे हिदायत दे। देयर इज़ नन टू लीड हिम एस्ट्रे, देयर इज़ नन, कोई भी ऐसा नहीं है, टू लीड, लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना, यानी उसको ले जाने वाला, कोई भी उसको ले जाने वाला नहीं होगा। हिम एस्ट्रे, एस्ट्रे का मतलब होता है भटकना, गलत रास्ते पे चले जाना, यानी जिसको अल्लाह हिदायत दे कोई भी उसको गुमराह नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात का, इस लाइन का ये ट्रांसलेशन होगी, इसका मतलब ये होगा, यानी अल्लाह जिसे हिदायत दे कोई भी उसे गुमराह नहीं कर सकता। एंड देयर इज़ नन, और कोई भी ऐसा नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं है, टू गाइड हिम राइट, के उसे सीधे रास्ते पर ले आए या उसे सीधे रास्ते की हिदायत दे। होम जिसे अल्लाह लीड एस्ट्रे, जो अल्लाह की तरफ से भटक गया हो
یا جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو. آئی بیئر وٹنس, میں گواہی دیتا ہوں. آئی بیئر وٹنس کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں. دیٹ کہ میں کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, لا الہ الا اللہ, یعنی دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے, مالک نہیں ہے. گاڈ ہوتا ہے خالق و مالک, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دا ون, اکیلا. ٹھیک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ تعالیٰ واحد ہیں, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہیونگ نو پارٹنر, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم اسی بات کا اقرار کر رہے ہیں. اس لائن میں بھی یہی کہا گیا, اس خطبے میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دا ون, وہ اکیلا ہے. ہیونگ نو پارٹنر, جس کا کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے. پارٹنر کا مطلب ہوتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ود ہم, اس کے ساتھ, یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہی از دا سوورینٹی, وہ مختار کل ہے. مختار کل کا مطلب ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن کہتے ہیں. عربی زبان کا ایک لفظ ہے کن, اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہیں. ٹھیک ہے, ہی از دا سوورینٹی اینڈ ٹو ہم از ڈیو آل پریز, اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اینڈ ٹو ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی از ڈیو آل پریز, ساری کی ساری تعریفیں ڈیو ہیں, یعنی اسی کے لائق ہیں. اللہ ہی کے لائق ہیں جتنی بھی تعریفیں ہیں, تمام کی تمام. ہی گرانٹس لائف, وہ زندگی عطا کرتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا کرتا ہے. اینڈ کازز ڈیتھ, اور موت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے. اینڈ از پاورفل, اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. اوور ایوری تھنگ, ہر ایک چیز سے. اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے, یعنی سب سے زیادہ طاقتور بھی اللہ تعالیٰ ہے. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دا ون, وہ اکیلا ہے. ہی فلفلڈ ہیز پرومس, اس نے اپنا وعدہ نبھایا. ہی فلفلڈ ہیز پرومس, اس نے اپنا وعدہ نبھایا. اینڈ گرانٹیڈ وکٹری, کیا وعدہ نبھایا؟ کہ اس نے عطا کی. کیا عطا کی؟ وکٹری, فتح. اس نے فتح نصیب کی, فتح دی. ٹو ہیز بانڈز مین, اپنے بانڈز مین کو. بانڈز مین کا مطلب بیٹے یہ ہوتا ہے اپنے بندوں کو. ٹھیک ہے, اپنے ماننے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. کیسے پورا کیا؟ کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیا دی؟ فتح دی. اینڈ ہی الون, اور وہ اکیلا. اکیلا اس نے کیا کیا؟ ہی روٹیڈ دا کانفیڈریٹس. روٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے بیٹے شکست دینا. اس اکیلے نے شکست فاش دی. کسے؟ دا کانفیڈریٹس. کانفیڈریٹ کا مطلب بیٹے جو اکٹھے تھے سارے کے سارے, متحدہ جھنڈ, جو کہ متحدہ تھے. آف دا اینیمیز آف اسلام, یعنی جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے تھے, اور ان سب متحدہ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست فاش دی. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ نبھایا اپنے دوستوں کو, یعنی اپنے بندوں کو فتح نصیب فرما کر. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں. پیراگراف نمبر 3 ہے بیٹے کہ او پیپل, اے لوگو, لسن ٹو مائی ورڈس, میری باتوں کو غور سے سنو. لسن ٹو مائی ورڈس, میری باتوں کو غور سے سنو, میری طرف دھیان دو. فار آئی ڈو ناٹ نو ویدر وی شیل ایور میٹ اگین. فار آئی ڈو ناٹ نو, کیونکہ میں یہ نہیں جانتا. فار کیونکہ, آئی ڈو ناٹ نو, میں نہیں جانتا. ویدر پتہ نہیں, وی شیل ایور میٹ اگین, پتہ نہیں ہم دوبارہ ملیں گے یا نہیں. اگین اینڈ پرفارم حج آفٹر دس ایئر, کہ اس بات کا پتہ نہیں کہ ہم دوبارہ ملیں گے اور
دوبارہ حج ادا کریں گے, پرفارم حج آفٹر دس ایئر, اس سال کے بعد ہم دوبارہ حج بھی ادا کریں گے یا نہیں ادا کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے. فار آئی ڈو ناٹ نو, میں یہ نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ ملیں گے اور اس سال دوبارہ حج بھی کریں گے یا نہیں. او یی پیپل, او اے لوگو, اللہ سیز, اللہ فرماتا ہے, او پیپل اے لوگو, وی کریٹڈ یو فرام ون میل اینڈ ون فیمیل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد, فرام ون میل, ایک مرد اور ایک خاتون سے کریٹ کیا, پیدا کیا, اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس, اور تمہارے قبیلے بنائے, تم کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا, تم کو ڈیوائیڈ کر دیا ٹرائبز میں, اینڈ نیشنز, اور قوموں میں, ٹھیک ہے, گروہوں میں اور قوموں میں تقسیم کر دیا. کیوں کیا؟ سو ایز ٹو بی نون ٹو ون این ادر, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, ٹھیک ہے, یعنی کوئی فرق ہوگا ایک دوسرے کی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن اس لیے ہے کہ آپ صرف ایک دوسرے کو پہچان سکو, ایک دوسرے میں فرق کے لیے, یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, ایک خاص ورڈ ہے آئیڈینٹیفیکیشن, صرف پہچان کی خاطر ایک دوسرے کو قبیلوں میں تقسیم کیا. ویریلی, یقیناً, ویریلی کا مطلب ہوتا ہے یقیناً, ان دا سائٹ آف اللہ, اللہ کی نظر میں, اللہ کے سامنے, ٹھیک ہے, اللہ کے لیے, دا موسٹ آنرڈ, سب سے زیادہ عزت والا, امنگ اس یو, تم سب میں سے, تم سب میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں, اللہ کے سامنے کون ہے؟ از دا ون, وہ ہے, ہو از موسٹ گاڈ فیئرنگ, جو سب سے زیادہ متقی ہے, تقوی والا ہے, گاڈ فیئرنگ, اللہ سے ڈرنے والا ہے, جس کو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab, کسی عربی کو کسی اجمی پر, جو عرب میں نہیں رہتا اس کو اجمی کہتے ہیں, غیر عرب کہتے ہیں, نان عرب کہتے ہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے, کوئی عربی کسی اجمی سے برتر نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, ٹھیک ہے. nor does a non-Arab has any superiority over an Arab, نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل ہے. also a white has no superiority over a black, نہ ہی کسی سفید کو کسی گورے پر, ٹھیک ہے, نہ ہی کسی سفید کو کسی کالے پر برتری حاصل ہے. nor a black has any superiority over a white, نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس سے کوئی بہتر ہے. ایکسیپٹ, سوائے, اب برتری کا بتایا ہے کہ معیار کیا ہے, ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشنز, سوائے پائٹی. پائٹی کیا ہوتا ہے بیٹے؟ کہ وہ بہت نیکوکار ہو, ٹھیک ہے, پرہیزگار ہو, سوائے پرہیزگاری کے اور گڈ ایکشن اور اچھے اعمال کے, ٹھیک ہے, یعنی جو اچھے اعمال والا ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا, جو گاڈ فیئرنگ ہوگا, وہی اللہ کی نظر میں برتر ہوگا, چاہے وہ کوئی عربی ہو, چاہے کوئی اجمی ہو, چاہے کوئی گورا ہو, چاہے وہ کوئی کالا ہو. اس پیراگراف میں ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. واٹ از دا کرائٹیریا آف سپیریورٹی ان اسلام, وہ اس پیراگراف میں کویشچن لکھا ہے, آپ اس کو آنسر خود کر سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں پیج پہ. اس میں کہا گیا ہے کہ لرن دیٹ ایوری مسلم از, یہ سیکھو, لرن دیٹ, یہ سیکھو یا یہ یاد رکھو, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھو دیٹ کہ ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلم, کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اینڈ دیٹ, اور یہ بھی یاد رکھو, دا مسلمس کانسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ, کانسٹیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے تشکیل کرنا, کہ مسلمان ایک بھائی چارے کو قائم کرتے ہیں, اس کی تشکیل کرتے ہیں, بھائی چارہ قائم کرتے, اس کو بناتے ہیں. نتھنگ شیل بی لیجیٹیمیٹ, نتھنگ کچھ بھی نہیں, شیل لیجیٹیمیٹ حقدار, کوئی بھی حقدار نہیں ہوگا, ٹو اے مسلم, مسلمان کا, وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلم, کوئی مسلمان اس چیز کا حقدار نہیں ہوگا جو اس کے فیلو مسلم کی ہے, یعنی اس کے دوسرے مسلمان بھائی کی ہو. unless it was given freely, حتیٰ کہ یہ اسے آزادی سے دی گئی ہو, یعنی اس کو پریشرائز نہ کیا گیا ہو, زبردستی نہ اس سے لی گئی ہو.
اس کو آزادی سے ملی ہو اینڈ ولنگلی اور خوشی سے، آزادی سے اور خوشی سے اس کو ملی ہو، اس وقت تک کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کسی بھی چیز کا حقدار نہیں ہے، اس پہ اپنا حق نہیں جتا سکتا کہ یہ میری ہے۔ ڈو ناٹ دیئر فور، اس لیے نہیں کرو، ڈو انجسٹس ٹو یور سیلفز، اپنے ساتھ نا انصافی نہ کرو، اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، بے انصافی نہیں کرو۔ بے انصافی کا مطلب یہ کہ کسی بہن کا، کسی بھائی کا، کسی کا بھی کوئی حق نہیں کھاؤ، کسی کی کسی چیز کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہ کرو کہ یہ میری ہے، یہاں تک کہ وہ خود آزادی اور خوشی سے آپ کو نہ دے دے۔ آزادی کا لفظ اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی زبردستی اس کو ڈنڈے کے زور پہ، کوئی طاقت کے زور پہ اس کو نہ منوائے، ولنگلی آزادی سے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے دے رہا ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہیں پہ جو ہے وہ بریک لگاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ مجھے امید ہے کہ جتنی ٹرانسلیشن آپ کو بتائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی، میرا میتھڈ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اس سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز بہتر بن سکیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔